ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کریمہ ہے۔ اس سے قبل 3 آیات کی تفسیر کی جا چکی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت والجلال کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 رحمان، نمبر 3 رحیم، نمبر 4 مالک۔ ان صفات کی روشنی میں اتنی بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ ہی حاجت روا، مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک ہے، اور دونوں جہاں میں انسان ہر لمحہ اللہ ہی کا محتاج ہے۔ لہذا عبادت کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی مستحق نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں کوئی حاجت روا، مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک ہرگز نہیں۔ کیونکہ عبادت کہتے ہیں غایت تذلل، یعنی انتہا درجے کی ذلت کو۔ انسانی فطرت کا غور سے مطالعہ کرنے سے پتہ چلا کہ انسان آسانی سے کسی کا ادب کرنے کے لیے بھی جلدی تیار نہیں ہوتا، سامنے والے کے کمالات کا جائز اعتراف بھی کرنا نہیں چاہتا۔ مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے کو کیسے برداشت کرے گا؟ انسانی فطرت ہرگز گوارا نہیں کرتی۔ پتہ چلا غیر اللہ کی عبادت کرنا خلاف فطرت عمل ہے، فطرت کے مسخ ہونے کی علامت ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ اس تفصیل کو سامنے رکھ کر غور کیجئے۔ کوئی انسان کسی مخلوق کے آگے اس وقت تک آخری درجے کی ذلت اختیار نہیں کرتا جب تک اس کے دل میں آخری درجے کی عظمت نہ ہو، اور اعلیٰ درجے کی عظمت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک مخلوق کو کسی نہ کسی درجے میں حاجت روا، مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا۔ پتہ چلا کہ جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں لا محالہ مخلوق کو حاجت روا، مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جو شرک ہے، اور شرک دنیا کا بدترین جرم ہے اور سب سے بڑی لعنت ہے۔ یہ تو عبادت کے تعلق سے اصولی گفتگو تھی۔ عبادت میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جو بندگی کا حصہ ہیں، یعنی نماز، سجدہ، رکوع، قربانی، قسم، نذر و منت، طواف وغیرہ۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لفظ ہی ایاکا کا ترجمہ ہے۔ ایا لفظ تاکید ہے جو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایا الگ حرف ہے، کاف الگ حرف ہے۔ کاف ضمیر مفعول مقدم ہے۔ کلام میں تاکید در تاکید پیدا ہوگی، اور مفعول کو مقدم کرنے سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا۔ کلام کی اس ترکیب سے 2 معنی پیدا ہوئے۔ نمبر 1، عبادت اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ اسی مفہوم میں ہمارے حضرت کا ایک شعر ہے: معبود نہیں کوئی عالم میں سوا تیرے، مختص ہے عبادت کا تیرے لیے نذرانہ۔ دوسرا معنی جو اس ترکیب سے پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ شرک سے بھی بچنا اور شرک کے شائبے سے بھی بچنا۔ بے ادبی اور گستاخی نہ ہو تو لفظ ہی کی اثر انگیزی اور قوت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے، اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں
ان میں سے ایک بیوی اپنے شوہر سے یوں کہے میں آپ کی ہی بیوی ہوں تو اس کو وفاداری کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے، اور دوسری کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو انسان اسے برداشت نہیں کرتا، کیونکہ یہ غیرت سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ انسان مخلوق ہونے کے باوجود اپنی محبت میں دوسرے کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت والجلال اپنی معبودیت میں دوسرے کی شرکت کو کیسے برداشت کریں گے؟ دونوں کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، سارا مدار لفظ ہی پر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے۔ دنیا کی اکثریت غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور بے شمار خلق خدا اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتی ہے۔ کوئی مورتیوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی تو کوئی سورج کی، کوئی نفس کو معبود بنائے ہوئے ہے، کوئی شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، کوئی پیغمبروں کو خدائی کا درجہ دیا ہوا ہے، کوئی اولیاء اللہ کو اور کوئی قبروں کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں حمد کے رنگ میں ایک بنیادی عقیدے کی تعلیم ہے اور اللہ ہی کو معبود ماننے کا مطالبہ ہے، یعنی اللہ کو معبود ماننا بھی ضروری ہے اور دوسرے تمام معبودان باطلہ کا کلیتاً انکار کرنا بھی ضروری ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ مطالبہ مشورے کے درجے میں نہیں بلکہ تاکیدی حکم ہے، اور حکم بھی وقتی نہیں دائمی ہے۔ نعبدو مضارع کا صیغہ ہے جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نہ فی الحال غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ مستقبل میں کبھی کریں گے، گویا یہ مطالبہ دائمی ہے، وقتی نہیں۔ نیز نعبدو جمع کا صیغہ ہے جس سے اجتماعیت کی شان نمایاں کرنا ہے۔ اندازہ لگائیے اجتماعیت پر اسلام کو کتنا اصرار ہے کہ دوران جنگ بھی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو پسند فرمایا ہے۔ نیز اس میں اشارہ ہے کہ اجتماعیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہر آدمی کو اپنے غلام ہونے کا استحضار رہے اور غلامی کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے۔ ہم سب غلام ہیں، ہم سب کا آقا ایک ہے، لہذا ہم سب کو مل کر اللہ کی غلامی کرنی چاہیے۔ دشواریاں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں غلامی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اپنے آقا ہونے کا وہم ہونے لگتا ہے۔ ایاک نستعین یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ آیت کے پہلے جز میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، اس دوسرے جز میں اپنی قدرت کی نفی ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف و اظہار ہے۔ انسان ہر کام میں، ہر لمحہ اللہ کی نصرت کا محتاج ہے، لہٰذا اللہ سے مانگنے کی ضرورت کا احساس پیدا کرو۔ ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی، جسمانی ہو یا روحانی، انفرادی ہو یا اجتماعی، ہر چیز میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اولاً آدمی اپنی دینی و دنیاوی جسم کی، روح کی، انفرادی و ملت کی ضرورتوں کا احساس پیدا کریں۔ انسانوں کی نامعلوم تعداد ایسی ہے جن کو اپنی ضرورتوں کا شعور نہیں۔ بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، دین نہیں مانگتے۔ بعض لوگ ذاتی ضرورتوں کے مانگنے پر اکتفا کرتے ہیں، ملت کی ضرورتوں کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ جس چیز کو بڑی سمجھتے ہیں وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں، جس چیز کو چھوٹی سمجھتے ہیں اس کو مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ میں غیر اللہ سے مدد حاصل کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا آپس میں ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرنا، مثلا ڈاکٹر سے دوائی لینا، شدید ضرورت پر قرض لینا، مدارس و مساجد کے لیے چندہ کرنا وغیرہ بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ یہ تعاون حاصل کرنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر نہیں۔ نیز انبیاء اور بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا مانگنا صحیح روایتوں میں منقول ہے، کیونکہ وسیلے میں ان کی مقبولیت و محبوبیت کا حوالہ دینا ہے۔
مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا نہیں، نیز ان کی مقبولیت اللہ کی غلامی ہی کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ اللہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد